آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں پہلے وہ ولی ہوتے ہیں، نبی بھی ولی ہوتے ہیں، صحابہ بھی ولی ہیں، تابعین بھی پہلے ولی ہیں، لیکن آؤ میرے عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جملہ کہا ہے تو کیا اس کے اندر انبیاء بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے؟ کیونکہ یہ بھی ولی ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ میرے عزیزو، بغداد شریف کی ایک مسجد کے ایک ممبر پر کھڑے ہو کر محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن آؤ میرے عزیزو، اعتراضات کرنے والوں نے اس پر بہت سارے اعتراض کیے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے ولی نے جو جملہ کہا ہے، جو سرکار غوث اعظم نے یہ بات کہی ہے، کیا یہ گھمنڈ اس سے جھلکتا ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کا کوئی مقام، کوئی حیثیت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، یہاں تک کہا گیا کہ ایک ولی ایسا جملہ کیسے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تکبر کرے، جو گھمنڈ کرے اپنی کسی بات پر۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، جو میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، تو میں اس کی زبان بن جایا کرتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں، اور بولتا تو وہ اپنی زبان سے ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، بلکہ اس کی زبان پر میں بولا کرتا ہوں، میں دیکھا کرتا ہوں اس کی آنکھوں سے۔ تو آؤ میرے عزیزو، جس وقت یہ جملہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف کی ایک مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، بہجت الاسرار شریف میں یہ آیا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے بڑے بڑے، اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ تو یہ آپ نے کہا نہیں، بہجت الاسرار شریف میں ہے، یہ آپ نے کہا نہیں اپنی طرف سے، بلکہ یہ آپ سے کہلوایا گیا، آپ سے یہ بات کہلوائی گئی۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، پہلے وہ منصب ولایت کو پار کرتا ہے، نبی بھی اللہ کا ولی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اللہ کے ولی ہیں، اور جو اکابر تابعین ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ان ولیوں پر بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی بھی ہیں، جو نبیوں کے صحابہ بھی ہیں؟ کیا ان ولیوں پر بھی ہے؟ کیونکہ ولی تو وہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ولی، صحابہ بھی ولی، اکابر تابعین بھی ولی، یہ جملہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، نبیوں کا مقام سب سے بڑا ہے، رسولوں کا مقام سب سے بڑا ہے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مرسلین کا مقام سب سے بڑا ہے، ولی ضرور ہیں وہ، لیکن ان کو ولی کہا نہیں جاتا ہے۔ صحابہ بھی ولی ہیں لیکن ان کو ولی کہا نہیں جاتا ہے، اکابر تابعین بھی ولی ہیں لیکن ان کو ولی کہا نہیں جاتا ہے۔ اب جن کو ولی نہیں کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اکابر تابعین ہیں، ولی ضرور ہے لیکن ولی ان کو کہا نہیں جاتا ہے۔ نبیوں کو نبی کہا جاتا ہے، رسولوں کو رسول کہا جاتا ہے، اور میرے عزیزو صحابہ کو صحابہ بولا جاتا ہے، لیکن ہیں وہ بھی اللہ کے ولی۔ اب یہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ولی کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا میرے عزیزوں کہ نبیوں کو، صحابہ کو، تابعین جو اکابر تابعین ان کو ہٹانے کے بعد میں سرکار غوث اعظم تک جتنے بھی ولی آئے، اور آپ کے بعد سے لے کر امام مہدی تک جتنے بھی ولی آئیں گے، سب کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا، یعنی ان سب میں بڑا مقام، بڑی فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور میرے عزیزو، غوث ایک اللہ کے ولیوں کا ایک مقام ہے، اور بڑے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے غوثیت کبریٰ پر فائز فرمایا تھا۔ تو میرے عزیزو، جو اولیاء کرام کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، بات ختم ہو گئی، تو نہ وہ کسی کرامت کو مانیں گے،
نہ اللہ کے ولی کے وہ کسی مقام کو مانیں گے، نہ کسی مرتبے کو مانیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء کرام ہے کہ جن کو اللہ نے مراتب عطا فرمائے ہیں، مقامات ان کو رب کریم نے عطا فرمائے ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں میرے عزیزو، ان کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے عزیزو، اللہ کے ولی کا جو دشمن ہے حقیقت میں وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ ولایت میرے عزیزو کوئی ایسے ہی تو نہیں مل جاتی ہے نا۔ مقام ولایت جو منصب ولایت ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ہے۔ اور ماں کے پیٹ سے ولی جو پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ کا مقام بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ پھر وہ مائیں بھی ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو اپنے شکم سے اللہ کے ولیوں کو جنم دیتی ہیں۔ وہ آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں ٹائم پاس کے لیے گانے سنے، زیادہ دقت تکلیف کا سامنا ہوا تو سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ وہ مائیں ہوا کرتی ہیں جو ہر حالت میں اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ نے سنا کہ کئی پاروں کے حافظ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ مقام کیسے ملا، وہ آپ نے کیسے کیا؟ جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ والد کا عالم یہ ہے کہ ایک سیب دھوکے سے کھا لیں تو سالوں سال پھر اس کا ہرجانہ آپ ادا کریں، معافی تلافی کریں، ایک سیب کھانے کی بنیاد پر روئیں، گڑ گڑائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا۔ جب والد ایسے ہوں، والدہ ایسی ہو، جب میرے عزیزو ایسے ماں باپ ہوا کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ باپ ابو صالح جنگی دوست ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تب کہیں جا کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم ہوتا ہے۔ اور کچھ ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کی بنیاد پر، زہد و تقوی اختیار کرنے کے بعد میں، راتوں کو جاگ کر نفلی عبادت کرنے کے بعد میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد میں، ہر وقت اللہ اللہ کرنے کے بعد میں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو منصب ولایت پر فائز ہوتے ہیں۔ ولیوں پر انگلی اٹھانے والوں یاد رکھو، ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں یاد رکھنا، تم یہ سوچتے ہو کہ ولیوں کی گستاخی بھی کرتے رہو گے تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا؟ یاد رکھنا، رب نے فرما دیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار کیا ہے اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے، ہوشیار کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی شان میں جو گستاخی کرے گا، اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو غلط باتیں بولے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے خبردار کر دیا کہ زبان مت کھولنا، برا مت کہنا، کوئی غلط جملہ مت بولنا،